آدم نے اللہ کی بارگاہ میں جن کلمات کا ذکر کرتے ہوئے واسطہ پیش کیا تھا ان کلمات سے مراد کون ہے؟ تو رسول پاک نے جب آدم ارشاد فرمایا فقال آدم، آدم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اللہ تبتا علیہ، یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں محمد علی فاطمہ حسین و حسن کا واسطہ دے رہا ہوں تو پھر میری معذرت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ فتابہ علیہ، ادھر اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا اور ادھر اللہ نے اس کی معذرت کو قبول کر لیا، تو اب گلفام پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر علی معصوم نہیں ہے تو پھر ایک معصوم غیر معصوم کا واسطہ کیسے دے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معصوم تھے، معصوم ہیں۔ اوہو، ایک اور فکرہ زبان پر آ گیا ہے، وہ بھی میں ادا کرتا چلوں۔ آج یہ کہنا کہ علی 10 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد اس دنیا میں آ کر مسلمان بنا، اب آپ کو تو نہیں سوچنا چاہیے تھا، پیچھے والے بے شک سوچ پہ پڑ جاتے ہیں۔ آج یہ نعرہ لگانا کہ علی اس دنیا میں آ کر 10 سال کے بعد مسلمان بنا، تو ہم پھر پوچھیں گے، میں نے شیعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دیا، کہ اگر علی اس دنیا میں آ کر مسلمان بنا ہے تو پھر جناب آدم نے جب علی اس دنیا میں تھا تو علی کا واسطہ کیوں دیا؟ تھکا نعرہ نہیں چاہیے۔ جیو سلامت رہو۔ یہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے تقاضے کے پیش نظر میں صرف سمیٹ کر لفظوں کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی و فاطمہ حسین و حسن معصوم نہیں ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اور کہنا نہیں چاہیے، تو ہم پھر پوچھتے ہیں کہ آؤ تاریخ طبری اٹھاؤ، آؤ تاریخ کامل اٹھاؤ، آؤ تاریخ باقدی اٹھاؤ، آؤ تاریخ مدینہ و دمشق اٹھاؤ، آؤ باقی تاریخیں اٹھاؤ کہ رسول پاک نے مسجد کے اندر جن کے دروازے کھلتے تھے بہت جلدی آپ نے لے لیا، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جن کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے رسول نے سب کے دروازے بند کرا دیے۔ اب میں کیا کروں؟ جو زبانیں بند رکھ کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رسول نے سب کے دروازے مسجد کے اندر بند کرا دیے اور ایک دروازہ کھلا رکھا۔
جب زبانیں کھلی اور رسول تک آواز پہنچی، دیکھا آپ چپ کر جاتے، مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرا ایک اب اپنا ماحول بن چکا ہے۔ جب زبانیں کھلی اور رسول تک آواز پہنچی تو بارے سے ممبر، پھر ممبر کی زینت بنے، سب کو سامنے بٹھا کر کہا کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دروازے بند کرا دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا، فرمایا یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے کب دروازے کرائے؟ جیو سلامت رہو، یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے دروازے کب بند کرائے ہیں؟ مانا صدق تو ابوابکم، میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کرائے، وما انا فتح تو بابا علی ابن ابی طالب، اور نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بلکہ وہاں سے حکم آیا ہے کہ محمد ان کے دروازے بند کرا کے علی کا دروازہ کھلا رکھ کے قیامت تک کے لیے وعدے کر دے کہ رضی اللہ اور ہے علیہ السلام۔ نئی نسل کو ہم سے دور رکھنے کی خاطر کہ یہ کسی طرح شیعہ کے قریب نہ جائیں، ان کی مجالس کی زینت نہ بنے، ان کی محافل میں نہ جائیں، ان تک شیعہ خطبہ کی آواز نہ پہنچے، حالانکہ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کل مومن اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، عشق رسول کے پرچم کے سائے میں ہم سب شیعہ سنی عاشقان رسول کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہے۔ ملک و ملت کی بقا کی خاطر اور ملک و ملت میں امن کے استحکام کی خاطر طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ اپنی حکومت پاکستان اور اپنی پاک آرمی اور اپنے دفاعی اداروں کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں۔ وطن عزیز کی محبت اور اس کا استحکام اور اس میں امن کو قائم و دائم رکھنا یہ ہمارا فرض اولی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے اہل سنت بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، پھر کہہ رہا ہوں ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہم سے دور رکھنے کی خاطر طاغوتی قوتوں کے اشارے پر آج نعرہ لگاتا ہے، کبھی کراچی میں اور کبھی اسلام آباد میں کہ کافر کافر، شیعہ کافر، تو بے شک لگائیں، رات دن لگائیں، ایک دن نہیں پورا ہفتہ نعرہ لگائیں، ایک ہفتہ نہیں پورا مہینہ نعرہ لگائیں۔ آپ سارے حیران ہو گئے ہیں گلفام کے کلمات پر، آپ بھی حیران ہو گئے ہیں۔ ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ساری زندگی نعرہ لگائیں، کافر کافر، شیعہ کافر۔ کون آپ کو روکتا ہے؟ کون آپ کو منع کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہاں، جب تم یہ نعرہ لگاؤ گے یا کسی مفتی کے فتوے پر یہ نعرہ بلند کراؤ گے تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ حضور یہ نعرہ لگاتے وقت اس نئی نسل کو یہ بھی تو بتا دو کہ کس کے شیعہ کافر ہیں۔ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں، کیونکہ ہم شیعہ اور بریلوی بھائی صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے گھرانے کے، کل بھی شیعہ تھے اور آج بھی شیعہ ہیں۔ اگر میری تقریر سننے کے بعد کوئی صاحب یہ کہہ دے کہ گلفام صاحب نے اہل سنت کا نام کیسے لے لیا، آئیں میں حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، عربی میں
حضرت علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی مطبوعہ بیروت لبنان، وہاں رسول کی یہ حدیث ہے، یا علی انت وشیتک لہم الفائزون یوم القیامہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ معلوم ہوا نبی کے زمانے میں علی کے شیعہ تھے۔ اسی لیے تو رسول فرما رہے ہیں کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب اور کامران ہوں گے۔ معلوم ہو علی کے شیعہ اس وقت رسول کے زمانے میں تھے۔ آج اگر کوئی صاحب کراچی میں بیٹھ کر اپنے علماء کے اجتماع میں تشریف فرما ہو کر یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن سبا کا وجود جو یہودی تھا سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کی خاطر اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ میں وہ فکر نہیں دہرا رہا چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا لفظ ادا کروں جو کسی کے لیے رنجیدگی کا سبب بن سکے، اس لیے میں نے ان کے کلمات کو انتہائی ادب کے پردے میں لپیٹ کر بیان کیا ہے۔ میں ان علامہ صاحب کی خدمت میں اس علاقے کے عظیم اجتماع کے وسیلے سے اور اس تیار ہونے والے کیسٹ کے وسیلے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی وجود میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تو رسول تو اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ۔ ساتھی آپ چپ کر جاتے ہیں، مجھے پھر پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ شیعہ صرف رسول کے زمانے سے نہیں بلکہ آئیے سورہ القصص کو اٹھائیے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ جناب موسیٰ صبح سویرے مصر کے شہر میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ دو تھے کون؟ ہاذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ معلوم ہو گیا نا کہ شیعہ بنے نہیں۔ میں نے اس پہ بولنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ پتہ چل گیا نا قرآن سے کہ شیعہ بنے نہیں، بلکہ شیعہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھے۔ اور وہ جو شیعہ پٹ رہا تھا موسیٰ کا، مار کھا رہا تھا، مشکل میں تھا، جیسے اس نے اس کو دیکھا جس کا شیعہ تھا، یعنی جناب موسیٰ کو دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس نے اس کو مدد کے لیے پکارا جس کا شیعہ تھا۔ اس سے خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، برہم نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، جب اللہ کا فرمان ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ہر ایک کی شانت سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر تو اللہ کو بلا، مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ نا، جناب موسیٰ آگے بڑھے، دشمن کو مکہ مارا، مکہ لگا، گرا، مر گیا۔ جناب موسیٰ نے اپنے شیعہ کی مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ مشکل کشائی کے لیے اسے بلا۔ نہیں صاحب، نہیں، اس طرح نہیں،
وہابی نہیں ہوں. بہرحال میں یہاں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ تھے. صرف اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ اور آگے بڑھے. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. تو پتہ چل گیا نا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں شیعہ تھے. صرف ان کے زمانے میں نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک شیعہ تھا. تو جناب ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ شیعہ اور غیر شیعہ ساری تفصیلیں اٹھا کر دیکھ لیں. سب نے یہی لکھا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. لو مسئلہ اور آگے بڑھ گیا. پتہ چل گیا نوح کے زمانے میں بھی شیعہ تھے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب آج پھیرا شریف نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم کے متعلق ہے کہ وہ حضرت نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. لیکن میری تحقیق کے مطابق وہ رسول پاک کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. میں نے اس پہ بولنا نہیں ہے, میں نے یہی روک کر پیچھے پلٹنا ہے. تو جناب نوح کے زمانے میں شیعہ تھے تو ابراہیم کون تھے؟ نوح کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھے. تو پھر نوح کے زمانے میں شیعہ کون تھے؟ بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، بیٹو، یہ کتاب ہے مسلم شریف، یہ کتاب ہے ترمذی شریف، یہ کتاب ہے ابن ماجہ شریف، یہ کتاب ہے کنز الامہ، یہ کتاب ہے ینابع المودت، یہ کتاب ہے مودت القربہ، یہ کتاب ہے اردو میں ارجح المطالب. میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. ان سب کتابوں میں درج ہے کہ جو جناب نوح کے ساتھ کشتی نجات پر سوار ہوئے جو جناب نوح کے ساتھ کشتی نجات پر سوار ہو گئے وہ سب کے سب کون تھے؟ نجات پانے والے تھے. یعنی سب کون تھے؟ یعنی کے بعد فکرہ میرا ہے وہاں نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جناب نوح کے کیا تھے؟ شیعہ تھے. تو اب شیعہ کون ہوئے جناب نوح کے زمانے میں؟ جو اپنے زمانے کے نبی کی کشتی نجات سے تمسک پا گئے، جو اپنے زمانے کے نبی کی کشتی نجات سے تمسک پا گئے، وہ کیا کہلوائے؟ اپنے زمانے کے نبی کے شیعہ. تو اب ہمارے نبی کے زمانے کی کشتی نجات کون سی ہے؟ تو میں حوالہ دے چکا ہوں. ان سب کتابوں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں رسول پاک کا فرمان کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق فہوا. کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو ان سے تمسک پا گیا وہ نجات پا گیا، جو چھوڑ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو معلوم ہوا نوح کے زمانے میں جنہوں نے نوح کی کشتی نجات کو مانا وہ نوح کے شیعہ تھے. ہمارے نبی کے زمانے میں جو نبی کی کشتی نجات کو مانتے ہیں وہ کل بھی محمد کے شیعہ تھے اور آج بھی. اب میں آ رہا ہوں اس فکر. اچھا جی، جو تھک گیا وہ نعرہ نہ لگائے، باقی مل کے نعرہ لگائیں. نعرہ حضرت علامہ، یہیں سے بات چلی تھی، گھنٹہ بھی گزرنے والا ہے اور ابھی میں نے موضوع کو چھوڑ دیا ہے. حضرت علامہ ابن حجر مکی یہ لکھ کر کہ یا علی انت و شیعتک لہم الفائزون یوم القیامہ، نیچے لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہم اہل السنہ.
کہ یہ جو علی کے شیعہ ہیں یہ اہل السنت ہیں، تو پتہ چل گیا نا کہ اہل سنت بھی علی کے شیعہ۔ اس کتاب سے واضح ہو گیا نا کہ اہل سنت بھی علی کے شیعہ اور ہم بھی الحمدللہ شیعہ۔ اب آپ کہتے ہیں کافر کافر، شیعہ کافر، تو آپ وضاحت تو کریں کہ کس کے شیعہ کافر ہیں؟ آیا محمد و آل محمد کے گھرانے کے شیعہ کافر ہیں یا یزید اور یزید کے گھرانے کے شیعہ؟ اب میں حوالے دے کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھانا نہیں چاہتا، بہت کچھ چاہتا تھا۔ ایک درود پڑھے، میں حوالہ دے کے بات ختم کروں۔ صلوات۔ چونکہ آل سنت بھائی بھی اور آل شیعہ الحمدللہ سب کے سب محمد و آل محمد کے گھرانے سے محبت رکھتے ہوئے حق کے مودت ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ علی و فاطمہ، حسین و حسن کو جو بھی علیہ السلام کہتا ہے یا لکھتا ہے وہ نہیں لکھ سکتا کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، اس لیے نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف کا ٹائٹل ہے، انگلش ترجمہ۔ اس میں انہوں نے حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے محمد خان کا یہ ترجمہ ہے، ڈاکٹر محمد خان کا انگلش میں ترجمہ ہے، یہ اس کا ٹائٹل میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کا نام لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے 355۔ نام لکھتے ہوئے یہ جلی حدیث ہے، نام لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت فلاں راوی نے فلاں سے، فلاں راوی نے فلاں سے، فلاں راوی نے فلاں سے، اور ان میں سے سب نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت لی ہے۔ نہیں صاحب آپ چپ تو کریں گے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد میں اس روڈ پہ آیا ہوں، خدا خان تو خیر ہر سال میں آتا ہوں، لیکن اس روڈ پہ میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، 30-40 سالوں کے بعد۔ پچھلے سال میں حاضر ہوا تھا، تو میں توجہ چاہوں گا کیونکہ میرا انداز خطابت بدل چکا ہے کون سے آنے کے بعد۔ تو جہاں انہوں نے علی علیہ السلام لکھا ہے، معلوم ہوا صرف ہم علیہ السلام نہیں لکھتے، کہ ہمارے بزرگ بھائی بھی، ہمارے اسلامی بھائی بھی علیہ السلام لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب میں اور حوالہ دے رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ساری کتابیں الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہیں، 10,000 کتاب ہے میری لائبریری میں۔ اہل شیعہ، اور آج نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو، یہ باتیں سلا دیتی ہیں، مجھے علم ہے، لیکن میں کیا کروں، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بھی نہیں دیں گے تو پھر کون ممبر سے لے کر انہیں آگے بڑھے گا؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ پھر میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سنن ترمذی شریف، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر ہے A عربی میں، یہ پھر میں دکھا رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کا نام انہوں نے 2 دفعہ لکھا ہے، دونوں دفعہ علی کے نام کے ساتھ پھر وہی ہے کہ فلاں راوی نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور آخر میں روایت لی ہے کس سے؟ علی علیہ السلام سے۔ معلوم ہوا صرف علی علیہ السلام ہم نہیں لکھتے، بلکہ ہمارے باقی اہل سنت بھائی بھی علی کے نام کے ساتھ جہاں رضی اللہ لکھتے ہیں وہاں علیہ السلام لکھتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہے 2 حوالے۔ اب میں دے رہا ہوں تیسرا حوالہ، کتاب کا نام سنن ابن ماجہ۔ میں یہاں سے، یہ بھی میرے بھائیوں کی سیاستہ میں سے
ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 86، یہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی یہی درج ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی حدیث جو ہے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، فلاں فلاں سے روایت کی ہے، اور ان سب نے علی سے روایت کی ہے کہ کیا تم نے میدان غدیر میں نہیں سنا تھا کہ رسول نے میرے حق میں کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا پیچھے والے لگاتے ہیں، آگے والے لگاتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی۔ دیکھیے یہ میں تو صرف سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، گھنٹے کے میں تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ یقین جانیں کہ ان کتابوں کو، چونکہ یہ پرانی کتابیں ہیں، نئی کتابوں سے حد ہو چکا ہے، ان کتابوں کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، جمع کرنے میں مجھے کتنی محنت کرنی پڑی ہے کہ میں ممبر سے یہ حق ادا کر سکوں، تاکہ ہم جیو تاکہ ہم شیعہ سنی بھائی جیسے ایک تسبیح کے دانے تھے اسی طرح ایک تسبیح کے دانے بن کر رہیں۔ تو یہ ایک حوالہ، اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، ایک ساتھ یہ دیکھیں سنن ابی داؤد کا، یہ میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، یہ باب نمبر ہے 1، کتاب نمبر ہے کتاب الزکاۃ، حدیث نمبر ہے 1574، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں تقریر کے بعد جہاں مجھے بھائی صاحب اسد عباس نے بٹھایا ہے وہاں چائے کے لیے بیٹھوں گا، جس میرے بچے نے، عزیز نے، بیٹے نے، بھائی نے، بزرگ نے ان حوالہ جات کی فوٹو کاپی اپنے موبائل میں لینی ہو، میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں گھر گھر یہ پیغام پہنچے کہ جو علی علیہ السلام کہنے کو آج بدعت سمجھ رہے ہیں وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ تو یہ کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد، صفحہ حدیث نمبر 1574، اس میں پھر یہی درج ہے کہ یہ روایت یہ حدیث فلاں 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 سے آخر میں لکھا ہوا ہے علی ان علی علیہ السلام، کہ یہ حضرت علی علیہ السلام سے ہے۔ اب میں جلدی پھر حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں صفت الصفوہ، میں نام پھر لیتا ہوں، جو موبائل میں لے رہے ہیں وہ تسلی سے اس پر مکمل طور پر حوالہ موبائل میں لے سکے۔ کتاب کا نام ہے صفت الصفوہ، حضرت امام ابن الجوزی کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 90 عربی میں، یہ اس میں لکھتے ہیں، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، وقت ہوتا تو میں ساری عبارت پڑھتا، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے تو اس لیے میں ساری عبارت نہیں پڑھ رہا، کبھی تقدیر پھر لائی تو انشاءاللہ دیکھوں گا اگر یہ چہرے نظر آئے تو ان میں یہ لکھتے ہیں کہ فلاں نے روایت کی ہے فلاں بی بی سے، فلاں نے روایت کی ہے فلاں بی بی سے، فلاں نے روایت کی ہے فلاں بی بی سے، ان سب بیویوں نے روایت کی ہے ان فاطمہ علیہ السلام۔ اچھا ایک ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دے، صلوات انہوں نے روایت کی ہے ان فاطمہ علیہ السلام، تو اب انہوں نے جناب سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے علیہ السلام۔ اب دیکھتے جائیے گا، آپ سوئے نہیں، میں 2 حوالے اور دے کے ختم کر رہا ہوں۔ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے مرعۃ المناجی، مرعۃ
مناجی اردو ترجمہ و شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 8 حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی کا یہ ترجمہ اور یہ ہے ان کی کتاب. اس کے ٹائٹل کا یہ فوٹو کاپی صفحے کی میرے ہاتھ میں ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت فلاں فلاں سے چل کر ملی ہے. بابا جی سونے نہیں دوں گا, سونے نہیں دوں گا, یہ مجھے پتا ہے میں کتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں. یہ سن لینا, یہ دوڑا قصیدہ نہیں ہے کہ ایک سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوسرا آ جائے گا. تو یہ لکھتے ہیں کہ فلاں 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 نے چل کر روایت پہنچائی ہے کس تک؟ امام حسن صاحب. تو امام حسن کے لیے لکھتے ہیں انل حسن علیہ السلام. کہ یہ روایت حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہے. بس آخری حوالہ دے رہا ہوں اور بات یہاں روک رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد. حضرت علامہ دہلوی انہوں نے لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. باب باندھا ہے انہوں نے امام حسین کے فضائل کا. تو اوپر جو انہوں نے سرخی دی ہے وہ ہے مناقب الحسین ابن علی علیہ السلام. صفحہ نمبر ہے 180. باقی بات ختم ہو گئی, گھنٹہ بھی ختم ہو گیا, بس میں یہی ختم کرتا ہوں, آگے نہیں بڑھتا. تو ان سب میرے سنی بزرگوں میں علماء نے علی کے نام کے ساتھ, سیدہ کے نام کے ساتھ, حسن کے نام کے ساتھ, حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اب آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ علیہ السلام اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے جو معصوم ہے. پھر ماننا پڑے گا نا کہ پنجتن پاک کو یا رسول کے بعد علی و فاطمہ حسین و حسن کو صرف ہم معصوم نہیں مانتے بلکہ یہ ساری کتابیں گواہ ہیں کہ یہ سب کے سب معصوم مانتے ہیں. جب ثابت ہو گیا کہ اہل شیعہ بھی اور اہل سنت بھی رسول کے ساتھ ساتھ علی کو معصوم مانتے ہیں, تو اب رہ گیا آپ کا ایک سوال کہ آپ علی کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان نبیوں سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے. یہ ہے کتاب شواہد التنزیل اور یہ ہے باقی کتابیں. اردو میں دیکھنی ہو تو ارجح المطالب, عربی میں دیکھنی ہو تو مناقب ابن معاذ علی شافعی اور باقی بہت ساری کتابیں. رسول کا فرمان من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حلمہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ. جو شخص یہ چاہتا ہے آدم کو اس کے علم میں, نوح کو اس کے فہم میں, حدیث کو اس کی خلت میں, ایوب کو اس کے صبر میں, یعقوب کو اس کے حضر میں, یوسف کو اس کے جمال میں, موسیٰ کو اس کی ہیبت میں, عیسیٰ کو اس کے ذات میں. اگر دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ, بس اسے چاہیے دیکھے. کسے دیکھے؟ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي. تمام انبیاء کے صفات کا گلدستہ کل بھی علی ابن ابی طالب تھا اور آج بھی علی ابن ابی طالب ہے. تو جن میں ایک ایک صفت ہے, جب وہ علیہ السلام ہے, ماشاءاللہ.
پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ تو جب تمام انبیاء کے صفات کا گلدستہ ہے، یاد رکھیے گا ہم صرف علی کو علیہ السلام نہیں مانتے، ہم صرف حسین شریفین کو علیہ السلام نہیں مانتے، ہم رسول کے بعد علی سے لے کر صرف 12ویں ہادی تک ان کو علیہ السلام نہیں مانتے، بلکہ جن دعاؤں میں ان معصوموں نے جس جس کے نام سلام بھیجا ہے علیہ السلام مانتے ہیں۔ زیارت ناموں میں جس زیارت میں جس شہید کربلا کے نام کے ساتھ سبحان اللہ، سلامت رہو، آباد رہو، ہمارے ائمہ نے جس شہید کربلا کے نام کے ساتھ اس کی زیارت کے ساتھ زیارت پڑھتے ہوئے سلام بھیجا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کل بھی علیہ السلام تھے اور آج بھی علیہ السلام ہے۔ اب مصائب کا اتنا وقت نہیں رہا، میں 5-7 منٹ آپ کے مصائب میں لوں گا تاکہ میرے نوجوان ماتمی بھائی اس عزاداری کی عبادت کو منزل معراج تک پہنچا سکے۔ میں ان کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کی قربانی، امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ قربانی ہے کہ آج تک تاریخ وفا عباس کی وفا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ ہائے وہ وقت قیامت جب عباس پانی کا مشکیزہ لے کر خیام کی طرف بڑھے، کوشش یہی تھی کہ کسی طرح کی پیاسوں تک پہنچ جائے، لیکن حکم بن طفیل نے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کر آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا، تلوار کا لگنا تھا، بازو شہید ہوا۔ آپ نے مسکرا کر کہا اکبر کا صدقہ لیا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ آپ نے علم سنبھالا، مشکیزہ سنبھلا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کے ساتھ تلوار چلانا شروع کیا۔ ایک اور ظالم نے وار کیا، بائیں بازو بھی جب شہید ہو گیا مسکرا کر کہا علی اصغر کا صدقہ لیا۔ سواری سے پکار کر کہا اتنی جلدی چل کہ کسی طرح میں پیاسوں تک پانی پہنچا سکوں۔ چونکہ دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، اب ابن سعد نے اعلان کر کے کہا شامیوں، کوفیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے بیٹے عباس سے بدلہ لے لو۔ اس کے بازو سلامت نہیں ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ عزاداری کا یہ علاقہ ہے، بلکہ عزاداری کا یہ مرکزی مقام ہے، یہ پورا علاقہ۔ میں مقتل کی کتابوں کے حوالے دے کر ایک بات کر رہا ہوں کہ کیسے اس نے کہا جس نے بدلہ لینا ہو لے لو۔ 4000 کمانوں میں سے 4000 تیر، اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو ان بچوں کو چل رہا تھا جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حوصلہ کرو ابھی عباس پانی لا رہا۔ 4000 کمانوں میں سے 4000 تیر یکدم حضرت عباس پر برسے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ تیروں میں چھپ گئے۔ ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا۔ اب حضرت عباس جیسے ہی پانی کو بہتے ہوئے دیکھا،
کہا گھوڑا اب رک جا، اب خیمے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کس لیے جا رہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیاسوں کا پانی زمین پر بہہ گیا، ادھر عباس رکے۔ اب میرے بزرگ میرے بھائی مجھے معاف رکھیں کیونکہ میں آپ کے مزاج سماج سے مسائل کے حوالے سے ناواقف ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ ہر ذاکر ہر خطیب ممبر سے یہی پڑھتا ہے، قم شریف جانے سے پہلے میں بھی یہی پڑھتا تھا کہ عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، لیکن نہیں، عربی کتابوں میں یہ درج ہے اور میں حوالہ دے کے اب بات کر رہا ہوں۔ الدمۃ الثاقبہ عربی میں اس میں یہ درج ہے کہ جب 4000 کمانوں میں سے یکدم 4000 تیر نکلے تو عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے۔ گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والے، غازی مولا کی آنکھوں میں 7 تیر لگے۔ تیروں کا لگنا تھا، چونکہ تیروں سے آنکھیں بند ہوئی، عباس نے سر جھکائے یوں گھٹنوں کی طرح کہ گھٹنوں میں سر دے کر گھٹنوں کے زور سے کسی طرح میں تیر نکالوں۔ ادھر سر جھکایا، ادھر ایک ظالم نے آپ کے سر پر گرز مارا، اتنے زور سے گرز لگا کہ درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پر گرا۔ ابھی آپ سر کو سنبھال رہے تھے کہ ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا۔ اب عباس زین پر نہیں سمجھے، نیزہ کھا کر منہ کے بل جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اب حضرت عباس خود فرماتے ہیں کہ اے خطیبو، اے وائزو، اے ذاکرو، جب بھی میری شہادت پڑھا کرو تو میری سب سے بڑی مصیبت مومنوں کو سنایا کرو، ان سے پوچھا کرو کہ جب کوئی سوار اپنی سواری سے زمین پر گرتا ہے تو وہ کس چیز کا سہارا لیتے؟ اپنے ہاتھوں کا، بازوؤں کا۔ میرے تو بازو نہیں تھے، میں نے کس کا سہارا لیا؟ جیسے عباس زمین پر آئے، سینے کے تیر کمر سے گزر گئے، زمین کربلا میں لرزہ آیا۔ عباس نے آخری سلام کیا، حسین نے آواز دے کر کہا الآن انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر حسین نے کہا، ادھر ایک اور آواز بلند ہوئی، ذاکروں سے سنتے رہتے ہو، وہ کون سی آواز تھی؟ جب سیدہ زینب کو پتہ چلا کہ عباس زین سے زمین پر آیا، بی بی نے سر سے چادر اتاری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس آنکھوں میں تصور لاؤ، میں ختم کروں۔ خاک کربلا اٹھائی، بالوں میں خاک ڈالی، ایک یوں دونوں الٹے بازو سر پر رکھ کر بی بی نے آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کہا واہ جابا واہ جابا، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ، بی بی اپنی چادریں سنبھال لے۔ جس کے سہارے وعدہ کیا تھا وہ بازو کٹا کر زمین پر آیا۔ بس حسین چلے، عباس تک پہنچے، تڑپ کے عباس کو سہارا دیا، سر اٹھایا، گودی میں رکھا، آنکھوں سے تیر نکالے، چہرے کو خون سے صاف کیا، جھکے۔ عباس نے لبوں کو جنبش دی، آواز آ رہی تھی مولا، بابا نے مجھے مانگا تھا تیری غلامی کے لیے، کیا میں حق غلامی ادا کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا؟ ظاہر اللہ رو کر کہتے ہیں عباس جیسا حق تو نے ادا کیا ہے ویسا شاید
نہیں کر سکے گا۔ عباس تو نے جو پوچھا میں نے جواب دیا، اب کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ مولا حکم فرمایا عباس یہ تیرا مقام وفا ہے، ساری زندگی بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو میرا غلام کہواتا رہا ہے، آج بطول کا بیٹا چاہتا ہے اپنی زبان سے مجھے بھائی کہہ، جب کہا نا مجھے بھائی کہہ، غازی کے غم میں رونے والوں، عباس طرف پر کہتا ہے مولا میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں؟ میں جو آپ کو بھائی کہوں، ہو سکتا ہے بی بی پکار کر گئے عباس تیری یہ جرت، کتنا کہنا تھا یہ میدان سے ایک مستور کے رونے کی آواز بلند ہوئی، نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا، بیٹا تو حسین کو بھائی ہے۔ بس یہاں پڑھا جاتا ہے کہ حسین سے عباس نے وصیت کی تھی میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میں سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکوں گا، جواب نہیں دے سکوں گا، یہ وجہ درست ہے، صحیح ہے، میں انکار نہیں کرتا، تاریخوں میں ہے، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عباس پر جب تیر برسے تھے سارا جسم تیروں سے چھلکی تھا، امام نے جسم کے جس حصے پر عباس کو ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا وہیں سے جسم کا گوشت الگ ہو گیا، آخر زہرہ کے لال کو عباس زمین پر رکھنا پڑا۔ اب یہاں پر بزرگ علماء جس زمانے سے میں نے شروع کیا ہے اس وقت کے علماء سے میں نے یہ سنا تھا کہ عباس نے تڑپ کر کہا مولا میرا لاشا یہی رہنے دو، ہاں اگر ممکن ہو سکے تو میں آپ کا غلام ہوں، میرا لاشا بجائے خیمے لے جانے کے عمر ابن سعد کو دے دیے۔ حسین کہتے ہیں کیوں عباس میں تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ کہا مولا بابا نے مانگا تھا تیری غلامی کے لیے، اللہ جانے میں نے کتنی غلامی کا حق ادا کیا ہے، میرا لاشا عمر ابن سعد کو دے کر کہنا۔ عباس کہہ رہا تھا جتنے